بلا کی آج کی نشست میں ہم دو باتیں کریں گے. ایک کا تعلق ہے انڈیا اور امریکہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کے حوالے سے, اور دوسرا اسی کے ساتھ منسلک جو ہے کہ اس کا خطے کے اوپر کیا اثر پڑے گا, اس کا پاکستان کے اوپر کیا اثر پڑے گا, اور جو پاکستان کے جو جھگڑے ہیں انڈیا کے ساتھ ان کے اوپر خاص طور پہ جس میں کشمیر جو ہے, مقبوضہ کشمیر کا ذکر جو ہے اس کیے بغیر جو ہے وہ تو بات مکمل نہیں ہو سکتی, اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا. اب اس میں ایک چیز بالکل واضح ہے اور وہ یہ کہ انڈیا جو کہ ہمیشہ جس کی کوشش تھی کہ وہ اپنے آپ کو سر جنگ کے زمانے میں بھی, حالانکہ تکنیکی اعتبار سے وہ سوویت یونین کے بہت قریب تھے اور ان کی ایک ٹریٹی آف فرینڈشپ بھی تھی, لیکن ان کی کوشش یہ تھی کہ جو نان الائنڈ جو موومنٹ تھی اس کے حوالے سے سر جنگ میں جو دو کیمپس تھے ان سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا جائے. اس کے علاوہ خطے کے اندر جتنے بھی جھگڑے ہیں, اور یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ انڈیا کے جھگڑے صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں, انڈیا کے تمام جو نیبرنگ جو ہمسائے میں جو ممالک ہیں ان کے ساتھ جھگڑے, کہ ان کو بائی لیٹرلی جو ہے وہ دو طرفہ طور پہ ان کو ڈیل کیا جائے تاکہ اس خطے کے اندر کوئی اور پاور جو ہے وہ نہ آ سکے. یہ جو انڈیا کی پالیسی یہ 99 کے بعد سے, خاص طور پہ کارگل کے بعد سے, اس میں ایک ہم نے تبدیلی دیکھنا شروع کی. انڈیا کی جو اکنامک اپلفٹ تھی اس میں بھی ایک تبدیلی آئی اس آؤٹ لک میں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی معیشت کو آگے بڑھانا ہے, اور جو جیو اسٹریٹجک جو معاملات ہیں ان کو کس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے. اور اس میں امریکہ کی بھی بہت زیادہ گہری دلچسپی تھی, اور کلنٹن صاحب کے زمانے سے لے کے آج تک جو اوباما صاحب کا, اس میں ایک ہمیں بائی پارٹیزن جو ہے وہ دو طرفہ, کہ یہ ایک ڈیموکریٹ یا ریپبلکن کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ کلنٹن صاحب جو تھے ان کے 8 سال ایز اے ڈیموکریٹ اور پھر 8 سال ریپبلکن پریزیڈنٹ, اور پھر اب 8 سال جو ہے دوبارہ اوباما صاحب جو ڈیموکریٹس کی طرف. تو اس میں ہم نے ان تعلقات کو بڑھتے دیکھا. ایک اور چیز اس میں اہم یہ ہے کہ یہ تعلقات کے بڑھاوے کے باوجود واجپئی صاحب کے زمانے میں بھی اور منموہن صاحب کے زمانے میں بھی, کہ جو کہ بی جے پی اور کانگریس کی حکومتیں تھی, کہ اس میں اس طریقے سے تعلقات بڑھائے جائیں کہ امریکہ سے بات بھی جو ہے آگے بڑھے, لیکن انڈیا اپنی انڈیپینڈنس جو ہے اس کو بھی برقرار رکھے. مودی صاحب کے زمانے میں ہم نے ایک واضح چیز دیکھی, اور وہ یہ ہے کہ انڈیا نے اٹ سیمز کہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اس کے جو ایک بہت ہی روایتی بہت قریبی حلیف تھا ماسکو, وچ از ناؤ دا رشین فیڈریشن, کہ اب انڈیا امریکہ کے ساتھ اس حد تک آگے جانا ہے کہ اگر اس میں ماسکو کے ساتھ کچھ معاملات جو ہیں وہ اگر دوری بھی ہوتی ہے تو اس میں ان کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے. اب اس کی ایک واضح مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے سوموار کو جو منوہر پریکر جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں جو کہ واشنگٹن میں تھے 4 روزہ دورے پہ, وہاں پہ انہوں نے سائن کیا جس کو کہا جاتا ہے لاجسٹکس ایکسچینج میمورینڈم آف ایگریمنٹ. اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ ایک دوسرے کی ملٹری فیسلٹیز کو استعمال کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف لاجسٹکس, اسپیئر پارٹس, فیولنگ اینڈ ری فیولنگ, اور جو ہے وہ سٹوریج وغیرہ کے حوالے سے. یہ ایک بہت اہم جو ہے معاملہ ہے. اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ انٹرسٹ جو ہے بہت زیادہ جو انڈین نیوی کا ہے وہ فلیٹ ٹاپ کیریئرز میں ہے, جو کہ بنیادی طور پہ اب تک جو انڈینز کیریئرز استعمال کرتے رہے وہ فلیٹ ٹاپ نہیں تھے, وہ رشین میک کے کیریئرز تھے. اس میں بھی ایک آگے بڑھاوے کی بات ہے. ساؤتھ چائنا سی اور اس پورے علاقے میں جو پٹرولنگ ہے, سب مرین پٹرولنگ, اور دوسری جو اوور دا سرفیس جو ویسلز کی پٹرولنگ ہے, اس میں بھی ایکسرسائزز جو ہے وہ گزشتہ 8 سال سے لگاتار ہو رہی ہیں. اب اس میں کچھ اور چیزیں بھی اہم ہیں اس حوالے سے کہ جو کچھ اور ایگریمنٹس ہیں وہ بھی دے آر آن دی اینول, وہ کس حد تک جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھنا ہوگا. اب جو مضامین ہم نے دیکھے ہیں, جو تجزیے آئے ہیں, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا اور امریکہ اب اس بات پہ قائل ہو چکے ہیں کہ جو رائزنگ پاور ہے چائنا کی اس کو چیک کرنا ہے. اب چائنا کی رائزنگ پاور کو چیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطہ جو ہے جو کہ پہلے ہی خاصا انسٹیبل ہے,
یہ مزید جو ہے وہ گریٹ پاور رائیولری کی وجہ سے ڈی سٹیبلائز ہو سکتا ہے. چین اپنے طور پہ جو ون بیلٹ ون روڈ ہے اس میں ایک اہم چیز جو ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو لائنز آف کمیونیکیشن اور سی لینز آف کمیونیکیشن ہے اس میں ساؤتھ چائنا سی کو اور جو اس کے چوک پوائنٹس ہیں ملاکا اسٹریٹ اور اس قسم کے جو ساؤتھ چائنا سی کی طرف جاتے ہوئے ان کو ایوائڈ کیا جائے. اور اس کے اندر ایک پاکستان بھی ایک اہم جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ خطے کے اور بہت سے ممالک جو ہیں وہ ان کے اس ون بیلٹ ون روڈ جو ویژن ہے اس کا ایک بہت اہم حصہ ہیں. اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف جہانگیر قاضی صاحب جو ہمارے بہت سفارت کا تجربہ ہے, امریکہ میں بھی ہمارے سفیر رہ چکے ہیں, اس کے علاوہ انڈیا میں بھی وہ ہماری سفارت کے فرائض انجام دے چکے ہیں. زاہد حسین صاحب جو کہ اگین نیڈز نو انٹروڈکشن, بہت معتبر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر رفعت حسین جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ اینڈ پبلک پالیسی کے نسٹ میں. اس میں قاضی صاحب اگر آپ سے بات کا آغاز کروں کہ یہ جو سیناریو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو ایک تو اس کا بڑا معاملہ ہے چین کے حوالے سے اور وہ فیکٹر جو ہے وہ ایکسٹرنل ہے ہم سے, لیکن جو اس کا اثر ہم پہ پڑے گا ان دونوں حوالوں سے ذرا کوئکلی ہمیں تھوڑا سا جسٹ ٹو سیٹ دا گراؤنڈ فار دس ڈسکشن. کیونکہ آپ نے جو منظر کشی کی ہے بہت بڑے پیمانے پہ آپ نے کی ہے کہ اس میں وہ انڈیا کی جو اسٹریٹجی ہے پوسٹ کولڈ وار اور پھر وہ چائنا کی ایمرجنسی اور اب جو ان کا جو اوبور ون بیلٹ ون روڈ اور سی پیک جو ہے جو اس کا شاخ ہے اور فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اوبور کا. اوبور بذات خود تو بہت ہی بڑا وہ پروجیکٹ ہے, وہ مارشل پلان سے بھی بڑا پروجیکٹ سمجھا جاتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ اس کا پولیٹیکل جو اثر پڑ سکتا ہے ہسٹوریکل پولیٹیکل پروجیکٹ جو پڑھ سکتے ہیں وہ رنیسانس کے برابر ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے کانسیپٹ جو وہ آگے بڑھا رہے ہیں چین وہ ہیراکی پہ نہیں ہے, پاور ڈومیننس پہ نہیں ہے, وہ ٹریڈ کنیکٹیوٹی پہ کر رہے ہیں جس میں کوئی وہ لیڈرشپ کسی ایک ملک کا نہیں ہوگا, وہ سارے پارٹیسپنٹس ہوں گے. اس کے اوپر تو چلو کئی رائے ہو سکتے ہیں. امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ یہ نمبر ون پاور اب تک نہیں بنے دنیا کے اس لیے یہ ایک اور طریقہ نکال رہے ہیں تاکہ وہ امریکہ کے ساتھ برابری ہو. بہرحال یہ بہت ہی اہم بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے اور پاکستان کو انہوں نے چنا ہے ٹو بی ون آف دی اسٹریٹجک پارٹنرز فلیگ شپ کیریئرز آف دس میسو پروجیکٹ. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہندوستان اور امریکہ تو ویسے جو ہندوستان ان کو ایکسکلوڈ تو نہیں کیا انہوں نے اپنے اس دائرے سے, بلکہ انہوں نے تو کہا کہ آپ بھی آئیں جی برما بنگلہ دیش سارے کیونکہ وہاں بھی شاخ ہیں. یہ جو ہے سی پیک از ون آف 6 کوریڈورز. تو ہندوستان اگر چاہے تو وہ انہوں نے کہا ساتھ انہوں نے کہا سینٹرل ایشیا کے ساتھ افغانستان کو بھی وہ شامل اس طریقے سے کہ وہ کمپیٹیبل پروجیکٹس بنا رہے ہیں افغانستان میں سینٹرل ایشیا میں اور ایران بھی شامل ہوگا تو وہ ہندوستان بھی کنسیپچولی, لیکن ہندوستان اس کو گریٹ پاور پالیٹکس کی تناظر میں دیکھ رہا ہے کہ یہ ابھر رہا ہے اور یہ انڈین اوشن میں یہ آ رہے ہیں اور پاکستان کے لیے آپشنز فراہم کر رہے ہیں ہمارے نسبت. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی اسٹریٹجک ایمرجنس کے لیے ایک وہ ہینڈی کیپ بن جائے گا. تو وہ ہر سطح پر اس کی نکتہ چینی بھی کر رہے ہیں اور اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو پاکستان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ گلگت بلتستان تو کشمیر کا حصہ ہے جو کہ ہندوستان کا حصہ ہے اور یہ الیگل ہے, پروٹیسٹ انہوں نے کیا. امریکہ اور دوسروں سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ایمرج ہو رہا ہے اور یہ پاور بیلنس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش میں وغیرہ وغیرہ. اب پاکستان کو تو یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کوئی چھوٹا ملک تو نہیں ہے, ابھی 20 کروڑ تو ہے ہماری آبادی, لیکن ان کے مقابلے میں اس پیمانے پہ ہماری شرکت جو ایز اے میجر اسٹریٹجک پارٹنر آف چائنا یہی بہت ہے ہمارے لیے. لیکن اس رول کو ادا کرنے کے لیے پاکستان کو خود کو بنانا ہوگا سیاسی لحاظ سے, اقتصادی لحاظ سے اور سیکیورٹی لحاظ سے. لیٹس پارک دیٹ تھاٹ. اس میں کوئکلی ڈاکٹر صاحب اس میں بات یہ ہے کہ ابھی جو ایک طرف تو گریٹ پاور رائیولری کی جو بات ہے, لیکن ساتھ ہی خطے کے اندر انڈیا نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کو تنہا کرنا ہے. اب اس میں یہ جو اکتوبر میں گوا میں ہو رہی ہے ریجنل آؤٹ ریچ برکس کی, اس میں بجائے ساک کا فریم ورک استعمال کرنے کے
انہوں نے بمسٹیک کا فریم ورک استعمال کر رہے ہیں کہ اور اس میں مالدیوز اور افغانستان چونکہ نہیں شامل ان کو ایز اسپیشل آبزرورز انوائٹ کر رہے ہیں. یہ جو ابھی بات کر رہے تھے قاضی صاحب جو ریڈ فورٹ سے جو تقریر کی مودی صاحب نے جس کے اندر یہ بلوچستان کا جی بی کا اور اس کا ذکر کیا, تو اب یہ مودی فیز 1 اور کے بعد مودی فیز 2, اب یہ دس از دا ویل ہیز کم فل سرکل, اب یہ مودی فیز 1 کی طرف واپس چلے گئے. اس میں جو قاضی صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم وی آر پریپیئرڈ فار دیز انفولڈنگ ایونٹس؟ میرے خیال میں بیلیٹڈلی پاکستان کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے خطے کے اندر کتنی بڑی تبدیلی رونما ہو رہی ہے اور گریٹ پاور کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ری الائن ہو رہے ہیں, اور پاکستان کو نہ صرف ان ایونٹس کے حوالے سے ریئیکٹ کرنا ہے بلکہ پاکستان کو کسی حوالے سے ایسی پالیسی ڈیوائز کرنی ہے جس کے حوالے سے آپ کی پرو ایکٹیو انوالومنٹ ہو. اب ہم اس کو دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو ہندوستان کی ایک وش لسٹ ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے تنہا کیا جائے, پاکستان کو مارجنلائز کیا جائے. اس ایجنڈا کے اوپر تو وہ مودی کی حکومت ہو یا کانگریس کی حکومت ہو وہ کافی دیر سے وہ عمل پہ رہا ہے. تو میرے خیال میں اس کو اگر ہندوستان کی وش لسٹ کو دیکھا جائے تو وہ ان کا ایک بڑا پرانا ایجنڈا ہے. کیا ہندوستان ایسا کرنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے لیے بہت ہی کرٹیکل ہے کہ انڈو یو ایس پارٹنرشپ, جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا جو کانسیپٹ جو ہے جس کو ٹریڈ اور ڈیفنس ڈیولپمنٹ اور ٹریڈ انیشیٹو کے حوالے سے بھی, اور جو اس وقت سائبر کے فیلڈ میں جو ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جو تعاون کی فضا قائم ہے, اور خاص طور پہ ہندوستان کی جو آرمز ایکوزیشنز ہے اس کے حوالے سے میرے خیال میں پاکستان کو کافی حد تک ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں اٹس اے ہیوج چیلنج فار پاکستان. آئی ایم ہیپی آپ نے اس کا ذکر کیا کیونکہ اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ آن ایئر, ان دا سی اینڈ آن گراؤنڈ 80% جو ڈپلائمنٹس ہیں وہ پاکستان اسپیسیفک. جی بالکل, اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کی کوشش یہ ہے کہ اپنی پاور پروجیکشن کیبلٹی کو, خاص طور پہ ان کی نیوی کی جو آؤٹ ریچ ہے اس کو اتنا زیادہ اسٹرینتھن کیا جائے کہ کوئی بھی ملک ان کے سامنے, یا جو کوسٹل نیوی ہے خاص طور پہ پاکستان کی نیوی کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ بھی ایک بلو واٹر نیوی لیکن میرے خیال میں وہ اس کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اتنا پریشر جنریٹ کیا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا صحیح رول اپنی جغرافیائی اہمیت کو جانتے ہوئے وہ ادا نہ کر سکے. لیکن میرے خیال میں یہ کم از کم میں تو اسپیکولیٹ ہی کر سکتا ہوں کہ آئندہ 5-10 سال کے بعد امریکہ کو بھی یہ احساس ہوگا کہ ان کا جو دست شفقت انہوں نے ہندوستان کے سر پہ اس وقت رکھا ہے اس کی وجہ سے اس خطے کے اندر بگڑتی ہوئی صورتحال وہ مزید خراب ہو سکتی ہے. اوکے, جسٹ ٹو کلوز دا فرسٹ راؤنڈ, زاہد حسین صاحب کیا ہم تیار ہیں, یہ سوال ہے کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے, میرے خیال میں ہمارا اتفاق ہوگا شاید اس میز کے اوپر, کہ ہندوستان کی وش لسٹ اپنی جگہ پہ, لیکن وہ کس حد تک اپنے اہداف میں کامیاب ہوں گے اس کا ایک بہت گہرا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ ہم اس تھریٹ کو کیسے پرسیو کرتے ہیں اور اس کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں. ہمارے پاس کیا وہ انسٹیٹیوشنل ٹولز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کر سکیں؟ دیکھیں, ہماری تو میرے خیال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم ناک سے آگے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. ہماری ایک ری ایکٹیو پالیسی رہی ہے, پرو ایکٹیو پالیسی نہیں رہی ہے, اور یہ کافی عرصے سے چلا ہے. میرے خیال آفٹر 1970 ہماری کوئی کلیئر ڈائریکشن جو ہے وہ بن کے نہیں آئی تھی فارن پالیسی کی. تو اس میں تو یہ بات ہے, ہمارا ایک ری ایکشن ضرور ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان تعلقات بڑھ رہے ہیں تو پھر ہمارا ایک تھوڑا سا ری ایکشن سا جو ہے اس کو آیا, لیکن وہ بھی ایک صحیح طور پہ ایک پالیسی کے نتیجے میں نہیں ہے, ایک ری ایکٹیو انداز ہے. لیکن اس میں ایک میں تھوڑی سی اور بات کرتا ہوں, جو یہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی اس کو وہاں وہ بہت امپورٹنٹ چیز آتی ہے. دیکھیں, ایک تو ضرور ہے کہ کنورجنس آف انٹرسٹ ہے اس وقت انڈیا اور امریکہ کے درمیان, اور کنورجنس جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ چائنا کا, لیکن اس میں دونوں کو ایک اور بھی پرابلم آتی ہے کہ اس کی بھی کچھ رکاوٹیں ہیں, اس کی بھی ریسٹرکشنز ہیں. وہ یہی آتی ہے کہ ایک ہے کہ جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ہندوستان نے جو ہے اپنی 80% لگائی ہے, لیکن آگے چل کے کیا پاکستان کی کنٹینمنٹ یا پاکستان کی ڈس انٹیگریشن جو آپ کہہ لیں, یا پاکستان کی آئسولیشن جو ہے, کیا امریکہ کے جو ہے اسٹریٹجک اس میں وہ بنتی ہے بنتی ہے نہیں. اوکے, میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف بیکاز دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد اس کو آگے بڑھاتے ہیں. بیلا کی اس نشست میں ہم بات کر رہے ہیں انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے. اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے اس کا خطے کے اوپر کیا اثر ہوگا, اور ظاہر ہے اس کا پھر جو ایک رسپانس ہے
چین کی طرف سے کہ چین کا رسپانس کیا ہے. جس اسٹریٹجی آف دی انڈائریکٹ اپروچ کی بات کر رہے تھے قاضی صاحب پہلے کہ چائنا کس طریقے سے جو ہے وہ جا رہا ہے, اور اٹس ناٹ اباؤٹ ڈومیننس, اس میں جو ہے وہ کنیکٹیوٹی ہے اور اس میں وہ ون ون سچویشنز جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ اب تک جو ہے وہ لگ ایسے رہا ہے جو ون بیلٹ ون روڈ جو ہے اس کے حوالے سے جو ہمارے سامنے آ رہی بات. زاہد حسین صاحب جو آپ بات کر رہے تھے اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے لیے بھی کچھ سپیسز بن رہی ہیں, اور یہ میں آپ لوگوں کی طرف بھی آتا ہوں. ان فیکٹ آئی ول پٹ دس آن دا ٹیبل فار ایوری ون کہ جو اس وقت یہ ایگریمنٹ ہوا ہے, اس ایگریمنٹ میں روس کے لیے بہت زیادہ ایک مسئلہ اس حوالے سے ہوگا کہ جو رشین ایکوپمنٹ جو ہے جو انڈیا ہولڈ کرتا ہے وہ رشین ایکوپمنٹ جو ہے دی امریکنز کین ایکچولی وہ اس کو جو ہے نا ایک جو آج کل ہمارے زمانے میں ہم نے شروع کیا کومنگ آپریشن, ایک وہ کومنگ آپریشن ہو سکتا ہے اس ایکوپمنٹ کا. جو اکولا کلاس سب مرینز جو ہے جو کہ انڈیا جو ہے وہ روس سے وہ اس کا بھی مسئلہ ہو جائے گا. اب تک ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں لیکن ایک بہت ہیوی فٹ پرنٹ تھا انڈیا کا. ناؤ اٹ کریٹ سم اسپیس فار اس, کیونکہ رشین فیڈریشن جو ہے وہ بھی جو ہے پوٹن جو ہے ہی از فلیکسنگ ہز مسلس. چائنا اور روس کا بھی آپس میں تعلق جو ہے قریبی ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سپیس جو ہمارے لیے بن رہی ہے, اگین مائی کوشچن از کہ ہمارے پاس جو ٹولز ہیں انسٹیٹیوشنل ٹولز, کیونکہ ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم وی آر ناٹ ریئلی پریپیئرڈ کہ ہم کوئی لارجر کمپریہنسو اسٹریٹجی بنا سکیں. دیکھیں ایک جو بات کر رہے ہیں آپ اس میں اس کو کہا جاتا ہے نیو گریٹ گیم اس پورے ریجن میں جو ہے. اب یہ اس میں جو ہے ایک نئی شدت بھی آتی جا رہی ہے, لیکن ہندوستان کی میں تھوڑی سی اور اس میں کہہ دوں کہ ہندوستان کی لیمیٹیشن بہت زیادہ ہیں. جیسے آپ نے خود ایک بات کی کہ رشیا کے ساتھ جو ہے اس کی ابھی تک جو ہے ڈیفنس میں سپلائز میں اس کی ابھی تک ڈیپینڈنس کافی حد تک رشیا کے اوپر ہے. اس کی ایئر فورس خاص طور پہ مکس میں, اب وہ کتنا عرصہ لگتا ہے کہ امریکن اس کے بعد جائے گا یا نہیں جائے گا. تو ہندوستان کے لیے بھی ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی اس وقت ایک بالکل کلیئر پالیسی ہے پیوٹ ایشیا, جو اس کی پالیسی اوباما کی تھی, جس کے تحت جو ہے وہ ایشیا پیسفک جو ہے بیکم مچ مور امپورٹنٹ. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک حد اس میں انڈیا نے ایک جو بات کی ہے, پہلے ساؤتھ چائنا جو ڈسپیوٹ چل رہا تھا اس میں انڈیا نے ایک تھوڑی سی ایک نیوٹرل سی پوزیشن رکھی تھی. اب اس نے کھل کے جو ہے خاص طور پہ اس ورڈکٹ کی آنے کے بعد جو ہے یہ بات جو آپ آ رہی ہے کہ اب پاکستان کے لیے دیکھیں اس نیو گریٹ گیم میں پھر ایک نئی سپیس بھی بند کی آتی ہے. جو اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آئسولیشن, تو آئسولیشن پاکستان نہیں ہو سکتا. اگر اپنے آپ پہ طاری کرنا چاہے تو شاید وہ آئسولیٹ ہو جائے گا, لیکن جنرلی جو آپ جس اسٹریٹجک پوزیشن میں ہیں تو اس میں یہ ہے کہ شاید آپ کی اتنی زیادہ جو ہے وہ ویژن نہیں ہو یا آپ کی بہت ہی کلیئر پالیسی نہیں ہو, لیکن جو خطے میں دوسرے ممالک ہیں ان کے جو ہے یقینی طور پہ ان کے اپنے بھی انٹرسٹ موجود ہیں, جس کی وجہ سے آپ اس آئسولیشن کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں. اصل بات یہ آتی ہے کہ صحیح ہے کہ ہم نے چائنا کو بنایا, لیکن ہم نے اتنا زیادہ اس کو پلے اپ کیا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ جو دوستی ہے اس میں دو جو ہے, ایک تو ہماری اسٹریٹجک جو ہے ایک ریلیشن شپ بہت پرانی ہے چائنا کے ساتھ. نیا ڈیولپمنٹ جو آیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا اکنامک ڈائمنشن جو ہے وہ زیادہ بن کے آیا ہے. اب اس میں یہ تھا کہ ہم نے چائنا از ویری کلیئر اباؤٹ اٹس جو ہے کیا کرنا ہے اس کو, کس وجہ سے یہ کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں بھی. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم اس بات پہ کلیئر نہیں ہے کہ ہم کس حد تک جائیں گے اور ہمارے اس کے بینیفٹ ہمارے کیا ہوں گے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارے پاس چائنا جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا اور چائنا جو ہے ہر موسم کا دوست ہے. اس میں پھر ہمیں جو ہے ایک لحاظ سے ایک پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی بھی ضرورت ہے. پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب جو سپیس کی بات ہو رہی ہے اس سپیس میں ایک تو یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں. ہم جو میرا سینس بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بجائے اس میں کنورجنس کو بڑھانے کے ہم جو امریکہ کے تعلقات جو انڈیا کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اس کی نیگیٹیوٹی کو پہ سلب کر رہے ہیں ہم. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پالیسی ایسی ہے کہ جس سے کوئی مثبت چیز جو ہے وہ برآمد نہیں ہو سکتی. چائنا بھی ہمیں کانسٹنٹلی کہتا رہا ہے ٹو نارملائز ود انڈیا اینڈ ٹو امپروو ریلیشنز ود دا یو ایس. اس میں افغانستان بھی ایک بہت اہم چیز آ رہی ہے.
کل ہم ایک سیمینار پہ تھے، میں اور زاہد حسین صاحب، اور وہاں پہ یہی بات ہو رہی تھی، مثلا ممبئی کے ٹرائلز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ابھی قاضی صاحب نے مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے لارجسٹ اسٹریٹجی میں یہی بات کی ہے کہ بھئی آپ اپنا امیج جو ہے وہ آپ نے بہتر کرنا ہے. اب لگ ایسے رہا ہے کہ انڈیا از ناٹ ریئلی انٹرسٹڈ کہ ممبئی کا ٹرائل جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہو جائے. دس از اے اسٹک دیٹ دے ول کانسٹنٹلی بیٹ اس ود. تو اس تناظر میں ذرا بتائیں کہ ہم اس اسپیس کو کس طریقے سے جو ہے وہ گریب کر سکتے ہیں. دیکھیے اعجاز، اسپیس کو کریٹ کرنا اور اسپیس کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرنا یہ فارن پالیسی کا ہمیشہ ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی تعامل نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو شارٹ سیل کیا ہے جب پاکستان کی مدد کی دوسرے ملکوں کو ضرورت پڑی، ماسوائے چائنا کے حوالے سے. اور چائنا کے ساتھ بھی 63 سے لے کے آگے تک ہم نے بھی ڈسکورڈ کہ یہ چائنا از اے لانگ اسٹینڈنگ فرینڈ. مسئلہ جو ہے وہ پرسیپشن کا ہے کہ جب تک انٹرنیشنل پرسیپشن پاکستان کے بارے میں آپ تبدیل نہیں کریں گے، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ وہ سنگل ہینڈلی پاکستان کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ انٹرنیشنل جو پبلک اوپینین ہے اس کے اندر ایک کنسنسس موجود ہے کہ پاکستان از اے پرابلمٹک اسٹیٹ. تو میرے خیال میں پاکستان کو ایک امیج ایسا پروجیکٹ کرنے کی کوشش ہے. وی نیڈ اے نیو نیریٹو، وی نیڈ اے سیریز آف ایکشن ٹو بیک دیٹ نیریٹو، جس سے یہ اثر ظاہر ہو. تو جتنا وقت ہمیں لگا ہے یہ نیگیٹیوٹی کا امیج ہمارے اوپر جو مسلط کیا گیا اس کو بنانے میں، اتنا ہی وقت کم از کم آپ کو چاہیے اس کو ظاہر کرنے کے لیے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس بہت بڑی آپشنز ہیں. یعنی چائنا کے ساتھ دوستی اپنی جگہ پہ، لیکن جو دوسری آپشنز ہیں، فار ایگزامپل آپ نے جو روس کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کی، ان کے ڈیفنس منسٹر بھی یہاں پہ آئے تھے اور صدر پوٹن کئی دفعہ آنے کا اندیا بھی ہمیں دے چکے ہیں. تو یہ ایک ایسا موقع ہے جس کے اندر پاکستان شوڈ پے اسپیشل اٹینشن ٹو اٹس ریلیشن شپ ود رشیا. تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ EU کنٹریز ہیں. ہم نے ان کو بالکل 29 کنٹریز کو مائنس برٹن ہم نے اس کو رائٹ آف کیا ہوا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو جغرافیائی سچویشن ہے وہ اس خطے کے اندر اتنی ہی اہم ہے کہ جس کو مارجنلائز کرنا انڈیا کے لیے ممکن نہیں ہوگا. تو اگر آپ ان تمام ایلیمنٹس کو اکٹھا کریں تو اس کا لبے لباب یہ نکلتا ہے کہ پاکستان ہیز لاٹ آف ڈپلومیٹک اپرچونٹیز ڈسپائٹ دی انٹرنل پرابلم دیٹ پاکستان لیکن اس میں دیکھیں نا، اس میں اب مثال کے طور پہ افغانستان کے حوالے سے یہاں تک بات آ گئی بھی، کیری صاحب موجود تھے وہاں پہ. کیری صاحب کی جتنی بھی وہاں پہ انٹریکشن ہوئی اس سے یہ چیز نکل رہی ہے کہ امریکہ اب انڈیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک بڑا رول جو ہے وہ پلے کرو. اٹس آلموسٹ لائک یو آر ڈسپیئرڈ آف اینی رول بائی پاکستان، اور اب آپ انڈیا کو جو ہے اس کے اندر شامل کر رہے ہیں. دیکھیں اجاز، اس میں کم از کم مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ وہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، وہ ٹو گیٹ پاکستان آن بورڈ. لیکن سوال یہ ہے کہ ریجنل سلوشن کے بغیر آپ افغانستان کی یا اس پورے نیبرہڈ کی سچویشن کو آپ اسٹیبلائز نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے حوالے سے جب پاکستان کو آپ مائنس کرتے ہیں اس ریجنل اسٹریٹجی کے حوالے سے تو وہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کٹ مچ آئس. تو وہ جو ہے اب امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے انڈیا، افغانستان اور وہ خود مل کے جو ہے وہ سچویشن کیونکہ نہیں، میں یہ دیکھ رہا تھا، میں نے ایک وقفہ بھی لینا ہے، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جو کوارٹرلیٹرل کوارڈینیشن گروپ تھا اس سے اب یہ ایک ٹرائی لیٹرل جو ہے جی بالکل. تو اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی فرسٹریشن ہے پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان کے ساتھ جو مطالبات وہ رکھتے ہیں، جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، انہوں نے ہر حربہ ہمارے اس خلاف استعمال کر کے دیکھ لیا. سینکشن بھی لگا دیے، ہماری امداد بھی روکی ہوئی ہے، ابھی کولیشن سپورٹ فنڈ بھی روکا ہوا ہے. لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کا جو اسٹریٹجک بیہیویئر ہے اس کے اندر کوئی لچک جو ہے وہ امریکہ کے سٹینڈ پوائنٹ کے حوالے سے موجود نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان نے ڈرون دا لائن کہ یہ اتنے حد تک تعاون ہم آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اتنے حد تک اس سے آگے جانا ہمارے لیے ممکن یہ نہیں ہوگا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا وڈ پاکستان بھی ایبل ٹو ہولڈ دا لائن. تو اس کے لیے میں نے ایک وقفہ بھی لینا ہے. اس میں ایک اور جو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے وہ افغانستان کے حوالے سے کہ اب یہ ایک ریوالونگ ڈور پرابلم بن گیا ہے کہ جو آپریشنز یہاں پہ ہوئے، لوگ وہاں پہ گئے، اور یہ مثلا آج جو مردان میں جو اٹیک ہوا، جو کرسچن کالونی کے اوپر جو اٹیک جو فوائل ہوا، وہ آلریڈی جو ہے وہ اطلاعات آ چکی ہیں کہ اس کے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان میں جا کے مل رہے ہیں، اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کا NDS کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. اور کیا NDS اب ریورس میں اس پالیسی کو استعمال کر رہی ہے اگینسٹ پاکستان؟ دیٹس آلسو این امپورٹنٹ تھنگ. بہرحال اس کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں. بڑا
ویلاگ کی اس نشست میں ہم بات کر رہے ہیں انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے اور خطے پہ ان کا کیا اثر پڑے گا اور پاکستان کی آپشنز کیا ہیں, کیا ہمارے پاس وہ ٹولز ہیں کہ ہم یہ تھریٹ پرسیپشن جو ہے اس کو ہم رسپونڈ کر سکیں, بیکاز یہ ملٹیپل لیولز پہ ہے اور ملٹی لیئرڈ ہے. قاضی صاحب, آپ کا بہت وسیع تجربہ ہے سفارتکاری کا, آپ یو نو دا فارن آفس انسائڈ آؤٹ. مجھے یہ بتائیں کہ اگر دفتر خارجہ کو, جو آپ کے ڈپلومیٹس ہیں, اگر ان کو ایک فری ہینڈ دیا جائے کہ وہ ان پٹ دیں اور اس ان پٹ کی بنیاد کے اوپر ایک جامع پالیسی جو ہے وہ بنائی جائے اور پھر اس جامع پالیسی کو اسی حوالے سے پھر پروجیکٹ کیا جائے, تو یہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے؟ کسی حد تک تو یہ کیپیسٹی ایروڈ ہوئی ہے, اور کیونکہ سالوں سے, شاید عشروں سے, دہائیوں سے یہ جو ہے, جہاں تک فارن پالیسی کا بننے کا سوال ہے, فارن آفس کسی ملک میں فارن پالیسی بذات خود تو وہ نہیں بناتا, بٹ نہیں بناتا ہے, لیکن چیف ان پٹ پرووائڈرز ہوتے ہیں. کریکٹ. اور یہاں روایت یہ بنی ہے کہ فارن آفس سے آپ انگریزی میں جو ترجمہ کرنا چاہتے ہیں یا ڈپلومیٹک لینگویج میں آپ کچھ کہلوانا چاہتے ہیں یا پالیسی کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ استعمال ہوتے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ ان کی انگریزی اچھی ہے. یا کوئی ڈیٹیل کی بات ہو, وزٹس ہو رہے ہیں فلانا یہ وہ, اس کو آلموسٹ پروٹوکول ایکٹیویٹی کہیں. جہاں تک فنڈامنٹل پالیسی جو ایلیمنٹس ہیں وہ نہ صرف ایٹ دا پرائم منسٹر لیول, وہ تو نارمل چیز ہوتی ہے, لیکن کمپیٹنگ ایجنسیز, کمپیٹنگ انسٹیٹیوشنز آ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس میں خامیاں ہیں. اس میں یہ جو سول ملٹری کی بات ہم کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم ایک ہی پیج پہ ہیں, یہ تو بذات خود یہ کوئی ٹھیک ہیلتھی چیز تو نہیں ہے. یہ تو سول ملٹری ریلیشن شپ تب ہی معنی خیز ہو سکتی ہے کہ پرنسپل آف سویلین سپریمیسی بھی شامل ہو, بلکہ اس دائرے میں رہتے ہوئے نہیں, اس کا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے سارے پالیسیز ڈسٹورٹ ہو رہے ہیں. I completely agree with you. ہاں, بلکہ ہماری فارن پالیسی, اور ہم یہ بہت عرصے سے یہ اس پروگرام میں بھی بات کر چکے ہیں, تحریروں میں بھی, کہ آپ کی فارن پالیسی, آپ کی جو سیکیورٹی پالیسی ہے, جی وہ آپ کی فارن پالیسی کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے, اور اس میں ظاہر ہے پھر ان پٹ جو ہے وہ جنرل پالیسی زیادہ ہوتی ہے. پالیسی بھی اس میں فارن آفس کا دخل ہونا چاہیے. ایبسولوٹلی, کیونکہ فارن پالیسی جو ہے وہ ایک براڈر. اب ہندوستان کے ساتھ دیکھیں, ہندوستان کے ساتھ جس طرح آپ نے بجا فرمایا آپ نے بھی کہ کشمیر بنیادی مسئلہ ہے, کم از کم پاکستان کے لیے, ان کی طرف سے آپ کہیں دہشت گردی وغیرہ وغیرہ, اور میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی دیکھیں, اگر ہم کچھ وہ چاہتے ہیں کہ بائیلیٹرل ریلیشن شپ میں کوئی وہ پروگریس ہو, تو دونوں کے جو کور ایشوز ہیں جو بھی ہوں, جو وہ کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں, اس کے اوپر سنجیدگی سے بات چیت ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک ہمارا جو کور انٹرسٹ ہے وہ ہے کشمیر کا شارٹ ٹرم سولوشن تو ہے ہی نہیں. اور آپ کے کسی نیشنل پالیسی, نہ اکنامک, نہ سیکیورٹی, نہ پولیٹیکل, نہ نیشنل یونٹی کی آپ کی کوئی ایسی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے آؤٹ سائڈ آف ریٹرک کہ تقریر بازی کے باہر. دراصل پالیسی میکنگ میں ہمیشہ آپ شارٹ ٹرم پرسپیکٹو کے تحت, اور ہمارے جو مسائل ہیں, دیکھیں جہاں تک بلوچستان کا مسئلہ ہے, جہاں تک کشمیر کے جو ہندوستان کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے, ان کا آپ لانگ ٹرم آپ کو دیکھنا پڑے گا, سیاسی آپ تنازع. لیکن وہ تو پھر وہی بات آ گئی نا قاضی صاحب, جو آپ نے اپنے مضمون میں بھی تحریر کی ہے, کمزوریاں جو ہیں وہ شیپ کر رہی ہیں آپ کی پالیسیز کو. آپ نے جو مضمون میں بھی تحریر کیا کہ اس کے لیے تو آپ کو ایک بڑے پروجیکٹ, آپ کو ایک بڑا پروجیکٹ, اس کے تناظر کے باہر اگر آپ شارٹ ٹرم ہی کرتے رہیں گے, مثال کے طور پہ اگر یہ ممبئی والا اور یہ پٹھان نہیں, آپ نے جو بات کی ہے اسپیس کی, کہ دیکھیں جس طرح یہ دنیا میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, پاکستان کے لیے ایک اسپیس بنتا جا رہا ہے, اس کو ہم کس طرح گریب کریں. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ گریب کر ہی نہیں سکتے ہیں موجودہ پالیسی جس انداز میں وہ بنتی ہے. لیکن حالانکہ اس میں ڈاکٹر صاحب جو ایشو آ رہا ہے, اور وہ ایک بہت انٹرسٹنگ ایشو ہے, کہ نارملی جہاں پہ امریکن بیسز, جو خود امریکن بیسز ہیں, وہاں پہ وہ ایک اسٹیٹس آف فورسز اگریمنٹ کرتے ہیں. جی اچھا, وہ صوفہ میں ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوکل لاز جو ہیں وہ ان کا اطلاق نہیں ہوگا امریکن سولجرز پہ. اس میں بہت سے جو ہے وہ ایشوز ہوئے ہیں جاپان میں, اوکیناوا وغیرہ ادھر ادھر اور جگہوں کے اوپر.
عراق میں نکلے عراق اس وجہ سے کیونکہ پارلیمنٹ نے اگری نہیں کیا. ایبسولوٹلی عراق کے اوپر تو آپ بیکاز ہی واز اے اسپیشل اور کافی در تک یہ مسئلہ افغانستان کے اندر بھی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹیکنیکلی یہ بیسز تو انڈیا کے ہیں لیکن فار دا ڈیوریشن نہیں ہوں گے کہ جس میں وہاں پہ کوئی بیس ہوتا ہے لیٹس سے ڈیپینڈنگ آن کتنے نمبرز چاہیے, وہ جتنے دن وہاں رہیں گے وہ کس لیگل فریم ورک میں جو ہے وہ کس لیگل فریم ورک میں جو ہے نا وہ لیگل فریم ورک کے حوالے سے ہندوستان کے اور میرے خیال امریکہ کے درمیان اس مسئلے کے اوپر کافی اختلافات ہیں, جو کہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی واشنگٹن میں ایش کارٹر کے ساتھ. اس میں بھی ہندوستان نے بڑا کلیئرلی کہا کہ یہ دیز آر ناٹ بیسز ان دا ٹریڈیشنل سینس. ہم ایک فیسلٹی جو ہے ایک ایم او یو کے تحت ہم نے یہ ان کو ریسیپروکل بیسز کے اوپر جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم ان کو پرووائڈ کریں گے, جب ان کو ضرورت پڑے گی وہ پرووائڈ کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ اجازت یہ بڑا ہی عام نکتہ ہے. دیکھیں کافی عرصے سے میرے خیال میں 2011 سے اگر میں اس کو کریکٹلی ریکال کروں 2011 سے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان اس مسئلے پہ بات چیت چل رہی ہے کہ ان کیس دیر از این امپلوژن آف دا پاکستانی اسٹیٹ, تو اس کنٹینجنسی سے نپٹنے کے لیے ہندوستان اور امریکہ کو مل کے کیا کوشش کرنی چاہیے. اور ثبوت کے طور پہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ کونسل آف فارن ریلیشنز اور ایسپن کی ایک اسٹڈی گروپ ہے, وہ جوائنٹ اسٹڈی گروپ ہے, اس کے اندر the first contingency they have dealt with it that the United States and America should consult with each other to United States and India should consult with each other to prepare for the impending collapse of the Pakistani state. تو یہ بڑی ہی سیریس بات ہے. اس کانٹیکس میں آپ دیکھیے گا کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ اس حد تک خراب ہوتے ہیں کہ ہندوستان کسی قسم کا ملٹری ایکشن پاکستان کے خلاف انیشیٹ کرتا ہے, تو کیری صاحب بھی خاص طور پہ کہہ چکے ہیں کہ دہشت گردی کے معاملے میں ہم ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ اور انہوں نے پورے خطے کے لیے بھی کیا ہے, جی سیریا, عراق, افغانستان. تو یہ جو ہندوستان کا جو رول جو ہے, ہندوستان کا خاص طور پہ جو ان کے نیول پلیٹ فارمز ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے وہ امریکہ وانٹس ٹو ایکسٹینڈ اٹس ریچ, لیکن اس کا پاکستان کے اوپر اثر یہ پڑے گا the more the America moves closer to India the greater will be a problem for Pakistan. So وہ بیسکلی زاہد حسین صاحب جو خطے میں جو کہ پہلے ہی انسٹیبل ہے, دس از اے ریسیپی فار مور انسٹیبلٹی ود دا گریٹ پاور رائیولری. دیکھیں ایک بنیادی طور پہ جو ہے کہ آپ کی فارن پالیسی جو ہے وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے, یہ ایک مقولہ ہے, لیکن اصل بات پاکستان کی یہی آتی ہے جس میں ہم ساری باتیں کر رہے ہیں اسپیس کو کس طرح سے اویل کیا جا سکتا ہے. بنیادی طور پہ جب آپ کا ملک اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہماری یہ ہے کہ جس پہ ہم فارن پالیسی کا بھی براہ راست اور سیکیورٹی پالیسی دونوں کا براہ راست تعلق ہمارے اپنے اندرونی حالات پہ ہے. اور جو ابھی یہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے بالکل اسی لحاظ سے آپ بات کریں کہ دیکھیں دنیا کو جب یہ اندازہ ہو جائے کہ پاکستان امپلوڈ کر سکتا ہے, یہ خود ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ ایک ہمارے لیے خاصی تشویشناک بات ہے. اور ابھی بھی دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے کیا آ رہا ہے, ہماری بلوچستان کی صورتحال, ہماری کراچی کی صورتحال, ہماری اوور آل انسٹیبلٹی, دوسری بات اور کہ اکنامک انسٹیبلٹی, اور تیسرا ایک اور بھی ہے ٹیررزم کا ایشو. ایبسولوٹلی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سب کنونشنل وار ہے وہ ہمارے خلاف بھی اب استعمال ہو رہی ہے, بالکل استعمال ہو رہی ہے, لیکن جو ایشو ہے ٹیررزم کا اس کے اوپر ہمیں آئزولیٹ کیا جا رہا ہے. آئزولیٹ اسی لیے بات ہو رہی ہے. دیکھیں ہم نے ہماری بھی وہی ہے, دیکھیں ایک کوورٹ وار, اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی جو پالیسی ہے جو کہتے ہیں نا افینسو ڈیفنس کی پالیسی, اس کا مطلب یہی ہے کہ اب ان کا جو دیوال کا جو یہ ہے ڈاکٹرین ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے علاقے میں جا کے کریں گے, اور اس کا پہلا جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ مودی کی تقریر سے ظاہر ہوتا ہے. تو یہ ان کی پالیسی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب اس میں آپ انداز لگائیں کہ اس قسم کی اگر صورتحال بن کے آتی ہے اور آپ کے اپنے ملک کے اندر انسٹیبلٹی ہے, آپ کی جو ہے ایک لحاظ سے پولیٹیکل ڈسکارڈ موجود ہے بنیادی چیزوں پہ, جب آپ ایک دوسرے کے اوپر جو یہ کویسچن کرنے لگے کہ آپ پیٹریوٹ ہیں یا نہیں ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے اسپیس شرنک ہونے شروع ہو جاتی ہے, آپ کی جو ہے جو پالیسی آپ کے آپشنس ہوتے ہیں وہ بھی شرنک ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور پاکستان کا مسئلہ یہی آتا ہے, جیسے کل بات ہو رہی تھی, ایک مثال ہے کہ اب ہمیں جو ہے جب ان تمام چیزوں کو تو ایک لحاظ سے آپ کو ٹائٹ روپنگ کرنی پڑتی ہے نا, آپ کے اپنے مسائل ہیں, پھر دوسری چیزیں ہوتی ہیں, امیج کا مسئلہ جو آتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے تھے یونیلیٹرلی,
جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے جو دوسرے ممالک میں ایک جو ہمارے پاس ایک ان کے ہندوستان کے پاس ایک ویپن کی صورت میں آ جاتا ہے، اس کو ہم کم کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم خطے کی بات کرتے ہیں، کہ رشیا کی بات آپ نے بالکل صحیح کی، مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے وہ ہم نے جو ہے اس کا کوئی ہمیں سمجھ سے باہر ہے. ایران سعودی عربیہ کی جو رائیولری بن کے آ رہی ہے، پورے اس کے خطے پہ جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کیونکہ اس کے باوجود بھی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اور ہمیں کرنا بھی نہیں اس کے کرنا بھی. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم جو عجیب قسم کے بعد دفعہ کھیل کھیلتے ہیں، کبھی جو ہے ہم کسی آڈینس کو ان کو دغا دینے کے لیے کہ ہم اثر و رسوخ رکھتے ہیں، لیکن وہ اثر و رسوخ ہم رکھتے ہیں. لیکن ابھی مسئلہ یہ آتا ہے کہ دوسری یہ ہے کہ سنجیدگی سے اگر تمام چیزوں کو دیکھا جائے، پہلی یہ ہے کہ ڈومیسٹک اسٹیبلش. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ آپ کے خطے میں جو ہے یہ جو ایک لحاظ سے آپ گریٹ گیم کہہ لیں، اس کا خود ایک انڈرسٹینڈنگ ہونا. تیسری بات یہ ہے کہ خود اپنے اسٹرینتھ اور کمزوریوں کو بھی دیکھنا. یہ تمام چیزیں پرو ایکٹیو پالیسی کے لیے. بہرحال پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رفعت حسین، زاہد حسین صاحب، ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب. بات ہو رہی تھی، ایک بہت وسیع معاملہ ہے اور اس کا احاطہ جو ہے وہ ایک پروگرام میں نہیں ہو سکتا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کے اوپر ایک ٹیلی وائز سیمینار کریں. اس کے حوالے سے میری ڈاکٹر صاحب سے کافی عرصے سے بات ہو رہی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ یہ جو ہے جلدی اس چیز کو ہم حقیقت میں بدلیں گے، تاکہ مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں، سچ اے کلیشے بٹ اینی وے، کہ ان کی انپٹ لیں کہ اب ہمیں یہ خطے کی جو تیزی سے تبدیل ہوتی جو صورتحال ہے، اس میں ہمیں کس قسم کی جامع پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.